سود کے بغیر ایک قرض دینا چاہیے، کیونکہ آج کل جو قرض ملتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا شاخسانہ ہے۔ تو یہ دو تصورات جڑ گئے، تو ہم نے کہا کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، 10 20 30 40 50 ہزار روپے وہ لیں اور اس کے بعد کاروبار کریں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی اور آپ کی خدمات کا بھی جو آپ اس ملک و قوم کے لیے سر انجام دے رہے ہیں۔ میں مشکور تو میں آپ کا ہوں کہ دو بہترین انسانوں سے جو درد مند دل رکھتے ہیں بڑی محبت اور اس طرح سے انسپائر کرتے ہیں نیو جنریشن کو، تو میں ان کی آج محفل میں ہوں اور اس حوالے سے ہم مل جل کر انسانیت کا اور مواخات کا پیغام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ اخوت کی سب سے پہلے تو یہ جاننا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا سوچ تھی، کیا انسپریشن تھی، کیا خیال تھا کہ جس نے راغب کیا ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھنے میں؟ یہ اس بارے میں ذرا آپ کچھ روشنی ڈالیے تو۔ جی، اس میں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ نیکی کرتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، تو یہی وہ بنیادی جذبہ تھا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو وہ سوچ لے کے کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ کام کریں جو اور کوئی نہیں کرتا، یعنی مدد۔ اور یہ بات ہے آج سے کتنے سال پہلے کی؟ تقریباً 22 سال پہلے، لیکن کہانی اس سے بھی پہلے کی ہے، لیکن اس کو کرسٹلائز ہونے میں 2001 میں غالباً آغاز ہوا۔ صحیح ہے۔ تو ہم نے کہا کہ وہ کام کریں کہ لوگوں کو بھیک نہ ملے، لوگ عزت نفس کے ساتھ اپنا کاروبار کریں، کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں یہ تمام تصور تعمیر ہوا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مواخات مدینہ، نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص اگر ایک شخص کو اپنا دوست بنا لے تو زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ دوسری پھر ہم نے کہا کہ سود کے بغیر ایک قرض دینا چاہیے، کیونکہ آج کل جو قرض ملتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا شاخسانہ ہے۔ تو یہ دو تصورات جڑ گئے، تو ہم نے کہا کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، 10 20 30 40 50 ہزار روپے وہ لیں اور اس کے بعد کاروبار کریں اور پھر اس سے اتنی روزی کمائیں کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، دوا خرید سکیں، چھت ان کو سر پر میسر آ جائے۔ تو یہ وہ بنیادی تصورات تھے کہ ہم نے کہا کہ نیکی بھی کرنی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے، اور پھر ہم نے راستہ وہ چنا جو اس سے پہلے عام طور پر اس راستے پہ کوئی نہیں چلا تھا، اور دشوار بھی یہ راستہ، اتنا آسان نہیں ہے ظاہر، اس میں بڑا وہ جناب ہم مشکل پسند ہے نا۔ ہم نے کہا کیسے ہوا، یعنی چونکہ اب اگر لونز دینے ہیں تو پھر ظاہر یعنی ابتدا اب تو ایک ملٹی پلائر افیکٹ ہے، ادارہ اتنی ترقی کر گیا ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اس وقت کیسے کہ بھائی اتنے ہزار روپے اتنے لاکھ روپے چاہیے، کوئی یہ بھی یقین نہیں کرتا ہوگا جب آپ کہتے ہوں گے تو کہ پیسے واپس بھی آئیں گے، لوگ کھا جائیں، ایسے ہی دیکھیں یہ ایکشن ریسرچ تھی۔ صحیح ہے، یعنی ہم کام کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے، نتائج نکلتے تھے، پھر ہم اس کو کریکٹ کرتے تھے۔ یہ نظام جو ہے کم از کم 7 8 سال لگے ہمیں ٹرائل اینڈ ایرر چلتا رہا کریکٹ کرنے میں۔ ہم نے پھر مینولز بنا لیے، پھر اس کی انسٹرکشنز بن گئیں، اس کے پھر مختلف طور طریقے، قواعد و ضوابط تعمیر ہوئے۔ مطلب یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک صحرا نوردی ہے، یہ اس میں آبلہ پائی ہے، اس میں کچھ مشکلات ہیں، اس میں کچھ تند و تیز ہواؤں کا مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے شاعری اچھی لگتی ہے۔ جی 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 ہمیں بھی بہت اچھی لگتی ہے، بلکہ شاعری آپ کہیے گا اس میں انہوں نے اخوت کا ایک اپنا ایک ترانہ بھی ہے جو اپنے، تو وہ بہت ہی شاندار ہے، بہت لطف آئے وہ دیکھ کے، اور وہ سر وہ گوز بمس ہے، بہت زبردست ترانہ ہے۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو لوگوں نے کہا یہ کام ہو نہیں سکتا کہ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، تو وہ پھر وہ اکبر آبادی کا شعر میں نے آپ کو اس دن بھی سنایا تھا کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں آپ مسجد میں بیٹھیں گے، آپ بغیر سود کے کاروبار کام کریں گے، آپ مواخات کی درخشاں روایت کو پھر سے تازہ کریں گے، تو یہ مشکلات تو تھیں۔